الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من صلی علیہ واحدۃ وجبت لہ شفاعتی، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں امید کرتا ہوں تمام عاشقان رسول خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کا دوست محبوب عالم آفاقی مجدد نقشبندی۔ بعد سلام عرض کرنا ہے کہ جو ہم نے کل ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچائی تھی، ڈالی تھی، اپلوڈ کی تھی، تو کل کے ویڈیو میں ایک ہمارے سالم قادری جو دہلی سے رہنے والے ہیں، انہوں نے کمنٹ کیا تھا بھائی کہ فی الوقت جو یہ دور حاضر ہے، جو یہ وقت چل رہا ہے، اس میں سنی، وہابی، دیوبندی اور شیعہ حضراتوں کو ایک ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، دیکھیے یہ جو ہندوستان ہے ایک یہ سیکولرزم ہے، یعنی کہ ایک آزاد دیش ہے۔ اس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کو رہنے کی ایک آزادی ہے۔ سب اپنے مذہب پر رہ سکتے ہیں، سب اپنے مذہب پر چل سکتے ہیں۔ مگر غور کریں، اگر ایک سیاسی ہمیں قیادت کھڑی کرنا ہے اور ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کی جب بات آتی ہے تو یقیناً میں ان کی تائید کرتا ہوں کہ سنی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو تو اسے سیاست کے پلیٹ فارم پر ایک ہی جٹ آ کر لڑنا چاہیے، اپنی سیاست کھڑا کرنا چاہیے۔ مگر جب بات ایمان کی آ جاتی ہے تو ایمان میں ہمیں بات یہ دیکھنا پڑے گا، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ستفترق امتی 73 فرقہ، کہ میری امت میں عنقریب 73 فرقے ہو جائیں گے، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، کلہم فی النار، تمام کے تمام جہنمی ہوں گے، الا واحدہ سوائے ایک کے، یعنی کہ ایک جنتی ہوگا اور 72 فرقے جہنمی ہوں گے۔ تو یہ ایک ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ 72 گروہ، 72 جماعت والے لوگ جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ جس رسول کے گھر سے شریعت چلی، جس کی زبان شریعت ہے، جس کی زبان اتنی پاک و مطہرہ اور مقدس زبان ہو، جس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سونے کی تحریر سے لکھے جاتے ہوں، سبحان اللہ۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں کسی کا دل دکھانے کے لیے ویڈیو نہیں بناتا ہوں، نہ ہی میرا یہ خیال ہے کہ میں وہابیوں کے خلاف بناؤں یا اہل حدیث کے خلاف بناؤں۔ یقیناً اگر ایمان کی بات آ جاتی ہے تو میں ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ ہاں، بات اگر سیاست کی آتی ہے، دیش کی خاطر آتی ہے، تو میں اس بات کو مانتا ہوں، جیسے ہندو حضرات ہیں، اس میں بھی کتنے لوگوں کی پارٹیاں، برہمن الگ ہیں، دلت الگ ہیں، پنڈت الگ ہیں، اور سکھوں میں آ جاؤ تو اس میں بھی 2 طرح کے لوگ ہیں، عیسائیوں میں آ جاؤ تو ان میں بھی 3 طرح کے لوگ ہیں، یعنی تو ہر مذہب میں الگ الگ ٹائپ کے لوگ ہیں، الگ الگ فرقوں کے لوگ ہیں۔ ایسے ہی لفظ مسلمان جو ہے، شیعہ حضرات بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اہل حدیث بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، سنی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے، اگر میں چاہوں کسی دیوبندی کو سنی بناؤں تو نہیں بن سکتا، کوئی مجھے چاہے کہ میں سنی ہوں تو میں دیوبندی نہیں بن سکتا۔ دیکھو، سنی اور دیوبندی یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ اللہ نے جس سے جو کام لینا ہے وہ کام لیتا ہے۔ اگر اللہ مجھ سے راضی ہے تو الحمدللہ عز و جل میں سنی صحیح العقیدہ ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت مجھے تا موت اسی سنی عقیدے پہ قائم دائم رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ میرا حشر جنت الفردوس میں فرمائے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی گفتگو سے آپ میری سمجھ گئے ہوں گے کہ جو سنی، وہابی اور دیوبندی اور اہل حدیث حضرات تو ہیں، تو اگر سیاست کے میدان میں اگر انہیں کودنا ہے، سیاست کے میدان میں اگر انہیں آنا ہے، تو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا اور اپنے مذاہب کو، اپنے مسلک کو صرف اپنے دلوں کے اندر، اپنی مسجدوں کے اندر رکھنا چاہیے۔ اور بات جب ایمان کی آ جائے تو ہم ایمان کا سودا کسی بھی مسلک سے نہیں کر سکتے۔ اگر ہم سنی ہیں تو الحمدللہ عز و جل سنی صحیح العقیدہ رہیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں تمام ناظرین حضرات میری اس گفتگو کو سن کر کے سمجھ گئے ہوں گے۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔